بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا لیکچر اسلامیات کا چوتھا لیکچر ہے اور یہ بنیادی عقائد اسلامیات کا چیپٹر 1 ہمارا چل رہا تھا. بنیادی عقائد میں سے عقیدہ توحید جو ہے وہ ہم ریڈ کر رہے ہیں، جس پر پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلائل دیے ہیں. آج کے لیکچر کے اندر انسانی فطرت اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیسے قائل ہے اور اس پر انسانی تحقیقات کیا ہو چکی ہیں یہ بھی ہم ریڈ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کی چند ایک اقسام ہیں، جیسا کہ ذات میں توحید، صفات میں توحید اور صفات کے تقاضوں میں توحید. یہ تمام چیزیں آج کے لیکچر کا حصہ ہوں گی. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں انسانی فطرت سے. عزیز طلبہ، ہم لوگ پہلے بات کر چکے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس انسان کو پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے. وہ کیسے؟ ہم ذرا مطالعہ کرتے ہیں اس کا کہ جس طرح زمین و آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے کہ انسانی تاریخ کے مطالعہ سے مہذب سے مہذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے. اب یہ بات ایسے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس پر آپ لوگ اگر تھوڑا سا غور کریں تو انسانوں نے کچھ اس کا مطالعہ کیا، تحقیق کی. تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ آثار قدیمہ کی جو تحقیقات ہوئیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری اور ذہنی سطح، فکر کرنے کی اور ذہن کے اندر کسی چیز کو پیوست کرنے کی سطح جو ہے بہت پست ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر اللہ تعالی کے وجود کے قائل تھے. اب اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے. اس پر چند ایک ایگزامپل بطور ان پکس کے میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو انسان کو فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اے انسان اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب غور طلب چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اب ہمارے ہاں کئی مقامات ایسے ہیں، جیسا کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف چلے جائیں یا اسی طرح یہ بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں، اس طرف جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے ایسی ایسی رہائشیں بنا رکھی ہیں، بالکل مٹی کے گھر بنے ہوئے ہیں، کچی اینٹوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کوئی خاص غذائیں ہیں، بس گزارا کرتے ہیں کھیتی باڑی کی، اور کھیتی باڑی بھی کوئی خاص نہیں ہے. یہ دیر بالا اور چترال کی طرف جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں تو لوگوں کے پاس کافی سارا ایکڑوں کے حساب سے زمینیں موجود ہیں. وہاں پر لوگوں کے پاس بالکل تھوڑی سی جگہ ہے، پہاڑوں کے اوپر انہوں نے وہاں پر کبھی کسی نے کوئی چیز بیج رکھی ہے، کسی نے کوئی چیز بیج رکھی ہے. تو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ وہاں پر نہ تو وہ دریا سمندر کا یہ نالوں کی صورت میں پانی لگا سکتے ہیں، نہ اور کسی بس بارش کا پانی آ گیا تو لگ گیا، نہ آیا تو کھیتی ویسی کی ویسے پڑی ہے. تو سیم اسی طرح کے یہ علاقے ہیں کہ یہ دیکھیں ان کی رہائشیں کیسی ہیں، بالکل سادہ سی، سمپل سی. ہمارے لیے ان رہائشوں کے اندر رہنا بھی محال ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے پاس بھی اگر عبادت کے لیے جگہ موجود ہے تو انہوں نے اپنی بساط کے مطابق یہ مسجد بنا رکھی ہے. یہ ان کی مسجد ہے، یہ اوپر گنبد ہیں، یہ مسجد کا دروازہ ہے. تو یہ انہوں نے مسجد بنا رکھی ہے. یہاں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور 5 وقت کی نماز کے لیے یہاں پر تشریف لے آتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو مساجد کا ایک معیار ہے،
اگر دیکھا جائے تو وہ مساجد ہمارے ہاں کہاں اور یہ کہاں، لیکن آباد کرنے کے اندر یہ مساجد یقیناً ہمارے سے کہیں آگے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ سادہ طرز کی تعمیر تو کر لی، لیکن ان کو آباد بھی کیا، اور ہمارے ہاں جو عمارات ہیں ہم نے اعلیٰ قسم کی بنا لی لیکن اندر سے خالی ہوتی ہیں۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو یہ عبادت گاہ ہے ان لوگوں کی۔ سیم اسی طرح آپ لوگوں کو یہ پک نظر آ رہی ہے، تو یہ ایک مصر کی تہذیب ہے۔ مصر کی تہذیب میں کافی عرصہ پہلے یہ تھا کہ اس جانور کی پوجا کی جاتی تھی، اس کو عبادت کے لیے اپنا معبود خدا یہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ ایک بادشاہ ایسا گزرا کہ اس بادشاہ نے جیسے ہی زمین پر اپنا عقل و شعور پایا تو اس نے آتے ہی اس جانور کا سر قلم کر دیا، اور سر قلم کرنے کے بعد خود جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اپنے آپ کو معبود کہلانے لگ گیا، سجدہ کرو جی اس کو۔ لیکن ایک عرصہ گزرا، انسان تھا، ظاہری بات ہے انسان کی 100 سال بھی عمر ہو تو اس نے جانا تو ہے۔ ایک عرصہ گزرا، اس عرصے کے اندر جب اس کی بھی رحلت ہو گئی تو اس کے ماننے والوں نے، اس کو عبادت کرنے والوں نے اپنی عقل کے اوپر یہ ٹھوکر لگائی کہ یار کوئی نہ کوئی تو ایسا معبود ہے نا جس نے اس کو بھی پہلے پیدا کیا اور پھر اس کا خاتمہ کر دیا، اور پھر اس کا خاتمہ کرنے والے کا بھی جب خاتمہ ہو گیا تو وہ ذات کون سی ذات ہے؟ کیا ہم اسی ذات کو اگر پہچان لیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ لہذا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے اپنی شعور، اپنی عقل کو جو ہے اس طرف دوڑایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف یہ راغب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک تہذیب ایسی وہاں پر دریافت ہوئی کہ وہاں پر یہ ایک بت نما جو پک لگا رکھی ہے، یہ ایک ان کا معبود تھا اور یہ بھی ایک مصر کی تہذیب تھی۔ اس کے پاس لوگ آتے تھے، ایک دیے کی شکل میں چراغ لے کر آتے اور اس کی پوجا کیا کرتے اور اپنی مناجات، اپنی ضروریات جو ہیں وہ اس آدمی سے پوری کروایا کرتے۔ دیکھیں جی طلبہ، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس وقت بھی دنیا کے اندر کفر موجود ہے، بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ بات ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ وہ مانگتے اگرچہ بتوں سے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ان کو واپس خالی نہیں لٹا رہا، بلکہ ان کو بھی عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے وہ جو کچھ مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انسان ان لوگوں کو جو ہے وہ بت ہی ادا کر رہے ہیں، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ لاکھوں عقائد والے لوگ موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عقائد کے مطابق جو ہے وہ عطا کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو یہ بات سمجھنی آسان ہوگی۔ تو یہ لوگ اس کے پاس آتے تھے، اپنی عبادات پوری، اس کی عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اپنی دعائیں اس سے پوری کرواتے تھے جو بھی ضروریات ہوتی۔ لیکن ایک وقت آیا جب اس کا بھی خاتمہ ہو گیا تو لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی کہ یار کوئی چیز تو ایسی ہے جو اس کے اوپر بھی حکومت کر رہی ہے، تو گویا کہ ہم بھی اسی کی طرف کیوں نہ پلٹ جائیں جس کی نے اس کو بھی بھیجا، اب اس کو بھی اٹھا لیا، اب نیکسٹ جو بھی آئے گا وہ اعلان کر دے گا اپنے آپ کو معبود بنانے کا، لیکن ایک وقت آئے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو ہم کیوں نہ اسی کی طرف ہی لوٹ جائیں جو اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک پرانی تہذیب تھی جس کے کچھ آثار ملے ہیں تو وہ ان کی پکس یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس کی ایگزامپل اگر قرآن مجید سے لینی ہے تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ دیکھا رات کو چاند طلوع ہوا، چاند کو دیکھا، کہا ہے اتنا بڑا چاند ہے، گویا کہ یہی میرا خدا ہے۔ باپ سے پوچھا، باپ نے کہا بیٹے یہی آپ کا خدا ہے۔ بڑے پریشان کہ ہیں یہ میرا خدا ہے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، رات جب گزر گئی، آگے دن جب طلوع ہوا تو وہاں پر سورج کی روشنی دیکھی۔ جب سورج کی روشنی دیکھی ہے تو کہا ہے چاند سے بڑا تو سورج ہے، گویا کہ سورج میرا خدا ہوا، چاند تو چھوٹا ہے۔ لیکن جب رات ہونے لگی، شام ڈھلنے لگی تو شام کے ہوتے ہی دیکھا کہ سورج بھی غروب ہو رہا ہے، کہا نہیں، میرا خدا وہ نہیں ہے جو ڈھل جائے، میرا خدا وہ نہیں ہے جو غروب ہو جائے، میرا تو خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور
ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ گویا کہ یہ ایمان نے ان کے عقل کے اوپر، ان کے دماغ کے اوپر ٹھوکر لگائی ہے، جس کی بدولت انہوں نے اپنے خدا کو پہچانا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت پہلے بھی تلاوت کر چکا ہوں، تو پھر ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اتباع کرنا، پیروی کرنا اللہ کی اس فطرت، یا یہ آگے بھی فطر آ رہا ہے یہ، تو اللہ کی اس فطرت التی، وہ اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو۔ وہ ذات ایسی ہے جس نے لوگوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہ فطرت کیا ہے؟ ایگزامپل کے طور پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے کان کے اندر آذان، ایک کان کے اندر دوسرے کان کے اندر اقامت کہی جاتی ہے۔ یہ بات انسان کے جسم کے اندر پہنچانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کہ اے ابن آدم تیرا مقصد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا ہے، اور وہ کس کے طریقے پر ہے؟ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اس کے لیے بہترین ایگزامپل ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو لے کر اپنے اللہ کو پہچانو، آپ کے لیے آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور یہی اذان کے آگے والے کلمات صاف بتا رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، اور آگے بتا دیا حی علی الفلاح، کہ یہی کامیابی کا راز ہے۔ اب یہ انسان کے دماغ کے اندر یہ بات جب پیوست کر دی جاتی ہے تو اس کی فطرت کیا ہے؟ اب یہ فطرت اگر اپنی بھول بیٹھا ہے تو اس کے لیے یہ مقامی عبرت ہوگا۔ اس کو چاہیے یہ اپنی فطرت کو پہچانے، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس انسان کو، ابن آدم کو، ایک اور چیز سے مزید شعور دینا چاہتے ہیں، اور کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، بہت پیاری آیت ہے۔ فرمایا انسان، اور ہم نے فی کا ترجمہ میں الارض زمین، آیات نشانی، موقنین یقین رکھنے والوں کے لیے، اور فرمایا کہ اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس ٹاپک کو الگ سے لیتے ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ بات پوری ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں، ایک نیا ٹاپک ہے، اور ایک لفظ کے اندر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر انسان کو زمین کے اندر نشانیاں نظر نہیں آتی کوئی بات نہیں، نہ آئے، لیکن اے انسان، اگر زمین کی نشانیاں تجھے نہیں نظر آتی ٹھیک ہے، لیکن اے انسان وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور ہم نے تو تمہاری اپنی ذات کے اندر، کیا اپنی ذات کے اندر، جہاں پر یہ کم ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہے آیات کی طرف، فرمایا اور ہم نے تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں رکھ دی ہیں۔ اگر زمین کی نشانیاں تجھے نظر نہیں آتی نہ آئیں، لیکن تو اے انسان، تو اپنی ذات کے اندر تو اللہ رب العزت کی نشانیوں کو پہچان، اور اپنی ذات کے اندر غور کر کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب دیکھو عزیز طلبہ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو شعور دیا جا رہا ہے کہ انسان، تو ذرا اپنے اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے تو اپنی اس 5 سے 6 فٹ باڈی کے اوپر غور کر لے۔ اگر باڈی کے اوپر غور کر لے گا تو یقیناً تجھے انسانیت بھی مل جائے گی، اور اپنے اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی پہچان آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھیں، دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے موجود ہیں، ایگزامپل کے طور پر، جن کے آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ نابینا ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سماعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبان ٹھیک نہیں ہے، بول نہیں پاتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں. اب دیکھیں ایک ایک چیز کے اوپر غور کریں. آنکھ والا، جو آنکھ والا ہے وہ اس نابینا سے اس آنکھ کی قدر پوچھ کر دیکھے، اس کو پتہ چل جائے گا. جو صحیح سننے والا ہے وہ اس اپنی اچھی سماعت کی قدر اس بہرے آدمی سے پوچھ کر دیکھے، اس کو اللہ کی پہچان ہو جائے گی. جو لڑکھڑا کر بولتا ہے یا بول ہی نہیں سکتا، اشاروں سے کام چلتا ہے، وہ اپنی زبان کی قدر اگر بولنے والا پوچھنا چاہتا ہے تو اس سے پوچھے. اور جس بیچارے کے ہاتھ نہیں ہیں وہ اپنے ہاتھوں کی قدر اس سے پوچھ لے. جس کے پاؤں نہیں ہیں وہ اپنے پاؤں کی قدر ذرا اس سے پوچھ کر تو دیکھے. یہاں پر ایک واقعہ چھوٹا سا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات سامنے آئی. کسی کالم نگار نے یہ بات لکھی، بتانے لگے کہ ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جن کی آنکھوں کی پلکیں جو ہیں، ان کا اوپر کا جو سپرنگ سسٹم ہوتا ہے، یہ آنکھ کی پلک ہے. اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو نیچے آنکھ کے اندر والا حصہ ہے، اگر اس کے اوپر گرد وغیرہ آ جائے تو ان پلکوں کو ہم خود ہی نیچے لے آتے ہیں، صاف کر کے اس کو خود ہی اوپر اٹھا لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے. وہ بتانے لگے، انہوں نے لکھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کی ان پلکوں کا جو سپرنگ سسٹم ہے وہ خراب ہو چکا ہے. اگر یہ پلکیں خود بخود نیچے گری ہوئی ہیں اور وہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو اوپر اٹھا سکتے ہیں، اور اگر یہ اوپر اٹھ چکی ہیں تو اپنے ہاتھ کی مدد سے ہی یہ اپنی آنکھ کے اوپر اس کو ڈال سکتے ہیں. یعنی کہ یہ نہ ہی پلکیں خود بخود نیچے گرتی ہیں نہ ہی اوپر اٹھتی ہیں، ان کا یہ سپرنگ سسٹم جو ہے یہ خراب ہو چکا ہے. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے کبھی اس کی طرف غور نہیں کیا ہوگا. اسی طرح آنکھوں کی سماعت کا لے لیں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بتانے لگے کہ ان کے بچے کا سماعت نہیں تھی ٹھیک. انہوں نے 12 لاکھ روپے کا ایک آلہ لیا جو کہ کانوں کے اندر لگایا اور جس سے اس کی سماعت ٹھیک ہوئی. ہاں اس سے سستے والے بھی آلات موجود ہیں، لیکن کوالٹی کے حساب سے میں خود حیران تھا کہ اتنا مہنگا آلہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آلات جو ہیں فری میں دے دیے. ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، ہاتھ کو بھی استعمال کرتے ہیں، پاؤں کو بھی استعمال کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اسی طرح اگر بات کی جائے زبان سے، تو زبان کا دیکھا جائے تو مطالعہ سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے زبان کا جو تھوک ہے، گلے کے اندر جو تھوک آتا ہے وہ خشک کر رکھا ہے. اب دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں اور آپ سب لوگ نفرت کرتے ہیں. تھوک، انسان کی اپنی تھوک، نفرت کرتے ہیں. لیکن اگر یہی تھوک خشک ہو جائے تو انسان مسلسل بولنے کے اندر دشواری محسوس کرے گا، مسلسل بول نہیں سکے گا. جیسے زبان خشک ہوئی، گلا خشک ہوا تو فوراً ہم نے اسی تھوک کو استعمال کیا اور زبان کو تر کر لیا. اور اگر یہی تھوک اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے تو یقیناً یہی زبان پتھر بن جائے. تو گویا یہ ایک ایسی چیز جو تھوک جس سے ہم لوگ نفرت کر رہے ہیں، ہماری غلاظت کے اندر استعمال ہو رہی ہے، ہمارا شمار اس کی نکارہ چیزوں میں ہوتا ہے، وہ بھی کتنی قابل استعمال اور ہمارے لیے کتنی فائدہ مند چیز ہے. اب اسی طرح ہاتھ ہے، کسی کے ایک ناخن جو ہے اگر وہ بھی کٹ جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چاہے جائے کہ پورا ہاتھ ہو. اسی طرح پاؤں ہے. تو یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اے انسان تیرے لیے اپنی ذات کے اندر بھی میری بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، تو ان چیزوں کے اندر غور کر لے. أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تجھے یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی؟ کیا انتہائی پیار بھرا لہجہ ہے رب العالمین کا. تجھے یہ چیزیں دکھائی نہیں دے رہی؟ نہ تو نے زمین کے اندر غور کیا میری نشانیوں کا، زمین کے اندر غور کر لیتا پھر بھی تجھے نظر آ جاتا. اگر زمین کے اندر غور نہیں کر رہا تو انسان وفی انفسکم، اپنی ذات کے اندر غور تو کر. اس لیے عزیز طلبہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں ہمارے پاس ہیں. ہم کبھی آزمائیں، دیکھیں
اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور وہ لوگ دیکھیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے اندر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی وہ چیز بیان کی جا رہی ہے عقیدہ توحید پر کہ جو کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم آگے چل کر اس کی اقسام بھی بیان کریں گے۔ اب اقسام کیا ہیں؟ میں نے سب سے پہلے عرض کر دیا، نمبر 1 ذات میں توحید، نمبر 1 ذات میں توحید، نمبر 2 صفات میں توحید، ٹھیک ہے، نمبر 3 صفات کے تقاضوں میں توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید۔ اب سب سے پہلے اس کو خلاصتاً سمجھ لیں کہ ہم لوگ حیران ہوں گے، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ ہمارے گھر کی چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے، گھر کی ریاست کے اندر اگر مشورہ دینے والے ایک سے زیادہ لوگ ہوں، گھر کی مشاورت کے اندر اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے تو گھر کے مسائل گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ چل جائے کہ اتنی بڑی کائنات کا سسٹم چلانے والا ایک ہی ذات ہے، اور فرما دیا قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اے نبی کہہ دیجئے اللہ کی ذات ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا اور نہ کسی سے یہ جنا گیا۔ ذات میں توحید پر بہترین ایت اور سب سے بہترین صورت ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے اس کا کوئی جزو نہیں ہے، صفات کے اعتبار سے اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے میں دعا مانگ رہا ہوں تو میری دعائیں قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اب جب میں یہ کہوں گا میری دعا فلاں بھی سن رہا، فلاں بھی حل کر رہا، فلاں بھی پوری کر رہا، تو گویا کہ یہ ذات کے صفات کے اندر توحید نہیں رہے گی، یہی صفات کے اندر شرک ہو جائے گا۔ آگے جا کر شرک کی اقسام کے اندر یہی تینوں اقسام استعمال ہوں گی، اس لیے یہاں سے ان کو ذہن نشین رکھیں۔ ذات میں توحید کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے، اور جب ذات کے اندر ہم کسی کو کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے اکیلا نہیں ہے، کیا مطلب کہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے؟ جیسے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اسی طرح ہمارے ہاں جو اقلیت ہے کرسچن برادری کی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا تصور کرتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ عقائد تمام کے تمام جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ہم تصور کریں گے تو یہی ذات میں شرک ہو جائے گا، یہی والا۔ اور جب صفات یعنی کہ جو دعا میں مانگ رہا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ میری پوری کر رہا ہے، فلاں اور کرنے والے بھی ہیں، تو یہ صفات کے اندر شرک ہو جائے گا۔ اور اگر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو یہ صفات میں شرک نہیں ہوگا، بلکہ یہ صفات کے اندر توحید ہو جائے گی۔ اب صفات کے تقاضے کیا ہیں؟ صفات کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں، آنکھ بھی، کان بھی، ناک بھی، زبان بھی، ہاتھ پاؤں بھی، وفی انفسکم اپنی پوری کی پوری باڈی جو دے دی، اب میں جب اس کے اندر غور کروں گا تو اب اس تمام چیزوں کے دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو سورۃ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے انسانوں اور جنوں غور کرو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں جو عطا کی گئی ہیں یہ کس لیے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری جب بھی پیشانی جھکے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، ہمارا سر جب بھی نیچا ہو اللہ کے سامنے ہو، ہمارے ہاتھ جب بھی اٹھیں اللہ کے سامنے اٹھیں، ہماری عبادت کا مرکز اور محور صرف اللہ تعالیٰ کی جب ذات ہوگی تو ہمارا صفات کے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ اور جب ہماری عبادت کا مرکز ہماری پیشانی دیگر لوگوں کے اور دیگر بتوں کے اور دیگر چیزوں کے سامنے جھکے گی تو یقیناً ہماری یہی پیشانی جو ہے یہ صفات کے تقاضوں کے اندر شرک لے کر آئے گی، اس کو کہیں گے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو گویا ذات میں توحید، ذات میں شرک، صفات میں توحید، صفات میں شرک، صفات کے تقاضوں میں توحید، صفات کے تقاضوں میں شرک، یہ تین اقسام دونوں کی ہیں۔ جہاں پر صرف
توحید کی 3 اقسام ہم جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، اس کو ہم دوبارہ سے ریڈ کر لیتے ہیں، آگے چل کر جو ہے شرک کی اقسام بھی ہم دوبارہ سے کریں گے۔ اب اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ اور برتر ہستی صرف ایک ہی ہے۔ انسان کو صحیح سوچ اس نتیجے پر پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو ان کے باہمی تصادم کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا۔ سوچ لے، گھر کا نظام بھی درم برم ہو جاتا ہے۔ کسی ادارے کے اندر جب 2 پرنسپل ہوں، جب 2 لوگ ایسے ہوں جو کہ اس کی مینجمنٹ کے اندر ایشو بنا رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہاں پر مسائل بنیں گے۔ ایک کہہ رہا ہے ایسے ہو جائے، دوسرا ایسے ہو جائے۔ اور اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی لے لیں، ایک رب کہہ رہا ہوتا، ایک خدا کہہ رہا ہوتا جی سورج جو ہے مشرق سے نکلنا ہے، دوسرا کہہ رہا ہوتا مغرب سے نکلنا ہے۔ چلو کل آپ کی مان لی تھی مشرق سے نکلا، آج مغرب سے نکلے میری مانی جائے، تو یہ گویا کہ ایک الجھن سی رہتی۔ یہ ایک ایگزامپل کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی، تو گویا تصادم برقرار ہو جاتا۔ اس لیے جہاں پر تصادم سے بچنے کے لیے یہ عقل کے اندر یہ بات عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ انسان اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یقیناً یہ نظام کائنات ایسے نہ چلتا، لیکن کائنات کا نظام تو اپنی مربوط و منظم شکل میں موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور قرآن مجید نے کس لیے بیان کیا؟ تاکہ ہماری عقل کے جو پردے ہیں وہ دور ہو جائیں اور ہم اس چیز کو پہچان سکیں۔ پہلے ہم اس چیز کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس تصویر کے اوپر آتے ہیں۔ فرمایا لو کانا، اگر کانا ہوتے، فیہما ان دونوں میں، ما ضمیر وہ تسمیہ کی، اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان دونوں میں، دونوں سے مراد زمین نمبر 1 اور دوسرا آسمان۔ فرمایا اگر زمین اور آسمان میں کیا ہوتا؟ آلیہ، کوئی الہ اور ہوتا، الا اللہ، مگر ہے نہیں، مگر ہے کون؟ اللہ۔ اور فرمایا اگر اللہ کے علاوہ ہوتا الہ کوئی تو پھر فرما دیا لفسدتا، تو پھر فساد برپا ہو جاتا۔ یہاں پر بھی تا کے آگے الف لا کر یہ بتایا ہے کہ اگر ان دونوں کے اندر، زمین اور آسمان کے اندر، دونوں کے اندر اگر کوئی اور الہ ہوتا تو زمین اور آسمان دونوں کے اندر ہی فساد پیدا ہو جاتا۔ گویا کہ زمین اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے ہم اپنی عقل کو بھی استعمال کریں اور قرآن دلائل کو بھی سامنے رکھیں۔ اب یہ پک موجود ہے، اس کے اندر یہ مختلف قسم کی یہ پرانی تہذیب کی پک ہے کہ جہاں پر لوگوں نے ہر ایک چیز کا اپنا معبود الگ بنا رکھا تھا۔ فار ایگزامپل یہ بارش اگر لینی ہے اس کے پاس آ جاتے، اگر رزق لینا ہے تو اس کے پاس آ جاتے، اسی طرح نعوذ باللہ اگر اولاد کا مسئلہ ہے تو اس کے پاس آ جاتے۔ اب اسی طرح دیگر یہ معبود چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے موجود تھے ان کے، اب ہر ایک کام کے لیے ان لوگوں نے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے۔ جو کام ہوتا اس معبود کے پاس چلے جاتے اور اپنے مسائل اس کے سامنے رکھا کرتے۔ لیکن اللہ تعالی نے ابن آدم کو، انسان کو، بالخصوص ہمارے مسلمان کو کیا بلند و بالا شان عطا کی ہے کہ ایک ہی در کے اوپر چڑھے جاؤ اور جب گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو گے یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ذات کے اندر توحید، جس کے اوپر قرآنی دلیل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا یہ موجود ہے۔ اس کے بعد چونکہ توحید کی 3 اقسام میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی تھی، اس کے بعد 2 اقسام جو ہیں، ذات کے اندر توحید کے بعد صفات کے اندر توحید، یہاں سے شروع ہو رہا ہے صفات باری تعالیٰ۔ یہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔ آج کا لیکچر
جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ تھا، جس کے اوپر انسانی تحقیق تھی، اور اس انسانی تحقیق نے ہمیں کیا سبق دیا وہ بھی ہم نے عرض کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے توحید کی کتنی اقسام ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح سے سمجھ